اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ایک مالی عبادت ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے مالی عبادت یعنی زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج ہم بیان کریں گے جو ہے ایک مالی عبادت، وہ ہے خمس۔ روایات اور شیعہ عقیدے کے مطابق سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 میں آیت کریمہ انسان کی ہر قسم کی درآمد، جسے محنت، مزدوری، کسب و تجارت اور ہر طرح سے مال حاصل کرنے کو شامل ہے۔ خمس کا ایک مصداق اس آیت شریفہ میں بیان ہوا ہے۔ دوسرے مصادیق روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو قرآن میں جو ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ خمس کے متعلق جو ہے ہم بیان کریں گے کہ یہ کن پر واجب ہے اور کن کو ادا کرنا ہے۔ خمس روایات میں خاص اہمیت کا حامل ہے، جیسے جو شخص اپنے مال کا خمس ادا نہ کرے تو اس کا مال حلال نہیں ہوگا اور وہ اس مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی تاکید ہے، یعنی جو شخص مال میں سے خمس نہیں دیتا تو اپنے مال میں سے تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ جس لباس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو اس میں نماز پڑھنا اشکال رکھتا ہے۔ اسی طرح فقہا 7 چیزوں میں خمس کو واجب قرار دیتے ہیں، یعنی وہ کون سی 7 چیزیں جن پر جو ہے خمس واجب ہے۔ آئیے ہر ایک چیز پر تھوڑی بہت وضاحت کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ خود دیکھیے، چونکہ اسلام جبراً کسی چیز کی تقاضا نہیں کرتا کہ میں اس کے لیے اہل ہوں ہی نہیں تو میں وہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی ابھی تک سورج جب غروب ہی نہیں ہوا تو مجھ سے مغرب کی نماز کی تقاضا نہیں ہوتی، ابھی تک مثلا فجر کا ٹائم نہیں ہوا تو فجر مجھ پر جو ہے ساقط ہے، یعنی فجر براد نہیں۔ لیکن جب میں حد نصاب تک پہنچ جاؤں، جب ٹائم ہو جائے نماز کا، تو مجھ پر لازم ہے کہ وہ عمل انجام دوں۔ سب سے پہلے محنت، مزدوری اور تجارت سے حاصل ہونے والے سالانہ منافع۔ ان احکام کی تفصیل جو ہے آپ اپنے جامع شرائط مرجع کے توضیح مسائل سے جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، یا اپنے علاقے کے عالم دین سے معلوم کرتے ہیں، یا ہم بھی آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو جو ہے سوال کیا کریں تاکہ ہم جو ہے آپ کو وضاحت کر سکیں۔ تو جو ہے سال کی بچت آمدنی کا منافع، آپ اپنے جو ہے سال میں جو چیز مثلا روزانہ کماتے ہو، لیکن سال جب پھر آ جائے تو اگر وہ اس میں مال کی بچت ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے خمس آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا سال جو ہے ختم ہو جائے لیکن مال بھی بچے لیکن ہم خمس ادا نہ کریں۔ جو پہلے چیز کون سی تھی کہ محنت، مزدوری اور تجارت سے حاصل ہونے والے سالانہ منافع۔ دوسرا یعنی پہلا خمس اس چیزوں پر ہے۔ دوسرا کہ خزانہ، اگر مجھے کسی چیز سے، زمین سے خزانہ مل گیا تو اب اس پر جو ہے خمس ہے۔ اب کتنا خمس ہے؟ کیونکہ ہر ایک پر الگ الگ وہ چیزیں جو ہے نصاب جامع شرائط مرجع کی توضیح میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کانوں سے حاصل ہونے والے معدنیات، جو کان سے مثلا جو چیز نکالتے ہیں، ہیرا نکالتے ہیں یا کوئی اور بھی جو چیز مثلا کان سے نکلتی ہے، اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہے۔ سمندر میں غوطہ لگانے سے حاصل ہونے والے گوہر اور موتی، ان پر بھی جو ہے مثلا جو یہ سمندروں سے گوہر اور موتی نکالتے ہیں تو وہ ان پر بھی جو ہے خمس ادا کرنا واجب ہے۔ کتنا خمس ہے وہ اپنے جامع شرائط مرجع کی توضیح میں دیکھ سکتی ہیں، بھئی جو سمندر سے غوطہ لگانے سے حاصل ہونے والے گوہر موتی ہے اس پر کتنا خمس ہے۔
اور اگر کتنے نصاب تک وہ ملے تب اس پر خمس واجب ہوگا۔ اسی طرح وہ حلال مال جو حرام مال سے مخلوط ہو گیا اس پر بھی خمس واجب۔ وہ زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدے اس پر بھی خمس ادا کرنا ضروری ہے۔ مال غنیمت جو میدان جنگ سے ملا، میدان جنگ سے جو مال ملتا ہے تو اس پر جو ہے خمس ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت واضح ہے کہ خدا متعال کو خمس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی بنا پر خمس سے خدا کا حصہ سہم یعنی خدا متعال کے قانون کی حاکمیت، رسول خدا کی ولایت، اسلام کا پیغام تمام جہاں والوں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ کرنے اور مستضعفین عالم کو نجات دینے اور مفسدین ارض کے روکنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ روایات کی بنیاد پر خمس سے خدا کا سہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور آپ کی رحلت کے بعد آپ کا سہم امام علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا ہے۔ امام کے زمانہ غیبت میں یہ تینوں سہم امام کے نائبین خاص یا نائبین عام یعنی مجتہدین جامع شرائط اور مراجع تقلید کے اختیار میں قرار دیے گئے ہیں۔ روایات میں خمس کے دوسرے مسائل جو ہے وہ سادات بنی ہاشم کے مساکین، سفر میں درماندہ اور لاچار ہو جانے والے افراد ہیں، کیونکہ سادات فقراء و مساکین پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان کی ضرورتوں کو اور نیاز کو خمس کے ذریعے پورا کیا جائے۔ در حقیقت اسلام نے معاشرے کی محرومیتوں کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کو واجب قرار دیا، ایک زکوٰۃ ہے جو تمام عموم سے تعلق رکھتی ہے اور دوسرا خمس ہے جو سادہ سے تعلق رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو معاشرے کے تمام فقراء مساکین کے ساتھ مربوط ہے اور دوسرا خمس کے جو معاشرے کے خاص حصے یعنی سادات فقراء و مساکین کے ساتھ مخصوص ہے۔ خمس و زکوٰۃ کا مال فقراء و مساکین کی سال بھر کی ضرورت نیاز کے برابر نہیں دیا جائے گا، نہ کہ اس سے زیادہ، یعنی جو ہے ان کے مساکین کے سال بھر کی ضرورت کے نیاز کے برابر انہیں دیا جائے گا، سال کے مطابق اس سے زیادہ نہ دیا جائے۔ تو یہ ہم جو دو درس زکوٰۃ اور خمس کے متعلق بیان کیا وسیع کی بارگاہ میں، تو کوشش کریں ہم اپنے تمام واجبات اور فرائض کو انجام دیتے رہیں، خصوصاً خمس کے متعلق آپ عزیزان کی بارگاہ میں جو عرض کرتا چلوں کہ ہم میں سے بہت کم افراد ہیں جو خمس جو ہے دیتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ اور خمس کے متعلق جو اہم چیز آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے اور خمس کا تعلق بچت سے ہے۔ بچت کبھی کبھار 1 روپیہ بھی بچ جاتا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے جب آپ کو 1 روپیہ بچ گیا ہے تو اس 1 روپے کی بھی زکوٰۃ ادا جو خمس ادا کرنا ہے، لیکن خمس حد نصاب ہے، یعنی جب تک آپ کے پاس 40 بکریاں نہیں ہوتی تب تک آپ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے اناج گندم کی بھی جو ہے وہ نصاب ہے، یعنی اتنے من جو ہے آپ کو اگر آپ سے کھیتی سے نکلتا ہے تب آپ کو زکوٰۃ دیں گے، یا 5 اونٹ پہلا نصاب ہے اونٹوں میں، تو اگر 5 اونٹ آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم واجب نہیں ہے۔ تو لذا یہ خمس کے متعلق جو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے، جب تک نصاب ہو تب تک جو ہے تب اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، لیکن خمس بچت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سال میں انسان کوشش ضرور بچتا ہوگا، لیکن اگر نہیں بچتا، مائنس میں جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو وہ اس پر جو ہے خمس زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے بچت ہوتی ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ اگر اسے سال میں بچت ہوتی ہے تو اس کا جو ہے 5واں حصہ خمسہ سے 5 سے لیا گیا ہے، یعنی اس کا 5واں حصہ ادا کرنا ہے، اس 5ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک جو ہے غریب سادات متقی پرہیزگار سادات کو حصہ دینا ہے، دوسرا حصہ جو ہے اب اس دور میں اپنے جامع شرائط مرجع تقلید کو جو ہے دینا ہے۔ لذا کوشش کریں ہم تمام واجبات کو ادا کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔